بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 42 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ 5ویں سپارے کا تیسرا رکوع یہاں ختم ہوتا ہے اور چوتھا شروع ہوتا ہے، اور سورہ النساء کا چھٹا رکوع ختم ہو کے 7واں شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شراب عرب کے اندر عام پی جاتی تھی، اور سوائے چند لوگوں کے باقی اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے تھے، برا نہیں سمجھتے تھے شراب نوشی کو۔ شراب نوشی ایک ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے کہ جو بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا کہ یہ شرابیوں یعنی خرابیوں کی ماں اور خرابیوں کی جڑ ہے، جس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ شراب نوشی کر کے جب آدمی شراب پی لاتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، اس کی عقل، اس کے حواس اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، تو اب اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ سامنے اس کا باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا کہ یہ بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے، اصل ہے، جس کی وجہ سے آگے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسلام میں شراب نوشی کو سختی سے منع کیا گیا، اور شراب کا ہر قسم کا کاروبار بھی منع کر دیا گیا، شراب بیچنا خریدنا، یعنی مسلمان کے لیے یہ مال متقوم، یعنی ایسی چیز کہ جس کی کوئی قیمت ہو اور جس کو بیچا خریدا جا سکے، یہ نہیں ہے۔ تو شراب نوشی کی اسلام نے مکمل ممانعت، سختی سے منع فرمایا، اور شراب نوشی گناہ کبیرہ ہے، اور شراب نوشی کرنے والے کو اسلام میں حد لگائی جاتی ہے، 80 کوڑے اس کو لگائے جاتے ہیں جو آدمی شراب کے نشہ کے حالت میں پایا جائے۔ لیکن پہلے چونکہ عام شراب پی جاتی تھی اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اسلام نے اس کو تدریجاً منع فرمایا، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ۔ اس میں سے پہلا سٹیپ کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے شراب کے متعلق حکم دریافت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، سورہ البقرہ میں گزر چکا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ محبوب آپ سے شراب اور میسر، جوئے کے بارے میں، خمر اور میسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، محبوب فرما دو کہ اس میں بڑا گناہ، یعنی اس وقت تک منع نہیں تھی، لیکن چونکہ اس کی وجہ سے بہت سے ایسے کام انسان کرتا ہے جو از خود گناہ ہیں۔ تو شراب پینا گناہ نہیں تھا، لیکن شراب کی وجہ سے انسان اور خرابیاں کرتا ہے، تو فرمایا کہ اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کے نفع بھی ہیں، یعنی شراب کی تجارت، خرید و فروخت، یہ وہ۔ اسی طرح شراب انسان لوگ اس لیے پیتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے دنیا کے تفکرات سے آزاد ہو جائیں، تو اس میں
کچھ منافع بھی ہیں لیکن اس کا گناہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ یعنی خمر اور میسر، شراب اور جوئے کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ وقتی طور پر تھوڑا نفع ہے لیکن گناہ وہ اسی طرح جوئے میں بھی یعنی کسی وقت کوئی انسان اس کے پاس یکدم اتنی دولت آ جاتی لیکن اس کے اندر بھی خرابیاں، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان دونوں میں کچھ نفع بھی ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اس آیت کے نزول سے یعنی بہت سے لوگوں نے شراب سے یعنی کنارہ کشی کر لی یا اس میں کمی ہو گئی، لیکن شرعاً منع نہیں تھی، شراب پھر بھی پی جاتی تھی۔ پھر ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام جمع ہوئے، ایک گھر کے اندر دعوت تھی، کھانا کھایا اور شراب بھی پیش کی گئی۔ شراب جب انہوں نے پی لی تو شراب کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اب نماز کا ٹائم ہوا تو وہیں پہ نماز شروع کر دی، کیونکہ شراب منع نہیں تھی۔ شراب اسی طرح سے جس طرح مثلا کوئی آدمی کوئی اور مشروب پی لیتا ہے، کوئی میٹھا کو پانی وغیرہ، اسی طرح اب انہوں نے شراب پی اور عقل نہیں ہے، تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو امام نے قرات شروع کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو لا اعبد ما تعبدون کا معنی اے کافرو، میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی بتوں کی، تم بتوں کے پجاری ہو، میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہوں۔ لیکن لا کو ہٹا دیا جائے تو اعبد ما تعبدون کا معنی میں بھی اسی کو بھی عبادت کرتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، یعنی میں بھی بتوں کو پوجتا، تو بالکل معنی اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو امام نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے کیونکہ شراب کا نشہ تھا تو ایسے پڑھا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ تو جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو اس وقت پھر یہ آیت، یہ دوسرا سٹیپ تھا۔ پہلا سٹیپ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دو کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے، نقصان جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوا کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں اتنی سمجھ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تم نماز پڑھو۔ یعنی نماز کے وقت میں شراب نوشی کی ممانعت ہو گئی، دوسرا سٹیپ اس واقعہ کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی اب یہ شراب پینا منع نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، حرام نہیں تھا، لیکن نماز کے وقت میں تو اب اور بہت سے لوگوں نے اس وجہ سے شراب نوشی ترک کر دی۔ پھر آخر میں جو ہے شراب کو مکمل طور پر منع کر دیا گیا اور اس کی یعنی ممانعت، اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اور وہ آگے آ رہا ہے سورہ المائدہ میں 7ویں سپارے کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان، اے ایمان والو بے شک خمر یعنی شراب، میسر، جوا، انصاب، یہ بت وہاں جو انہوں نے سجا رکھے تھے، والازلام، اور وہ پانسے کے تیر، یعنی وہاں خانہ کعبہ میں انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوئے تھے جن کے ساتھ فال نکالا جاتا تھا کہ یہ تیر نکلے، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تم سفر پہ جاؤ، کسی پہ لکھا ہوا ہے تم نہیں جاؤ، یعنی وہ تیر کے اوپر جو لکھا اس کے ذریعے سے وہ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ تو فرمایا شراب، جوا، بت اور یہ قسمت کا حال بتانے والے تیر رجس من اعمال الشیطان،
یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں اور شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، پس تم ان سے اجتناب کرو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی، عداوت اور نفرت پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، کہ شراب پی کے ایک دوسرے کی یعنی قتل و غارت، یا جوئے کے ذریعے سے ایک دوسرے کا خون ریزی۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغضاء، دشمنی اور نفرت پیدا کر دے شراب اور جوئے کی وجہ سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آؤ گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا کہ ضرور، ہم بالکل اللہ رسول کے حکم کے تابع اور پابند ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی گھر کے اندر کچھ لوگ جمع تھے اور شراب کا جام چل رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ جو ان کے سوتیلے باپ تھے، ان کے گھر کے اندر لوگ اکٹھے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ نماز کے وقت میں تو ممانعت تھی، تو نماز کا وقت نہیں، وہ کسی اور وقت ہوگا، چونکہ مکمل ممانعت نہیں تھی۔ تو وہاں شراب کا دور چل رہا تھا، لوگ شراب پی رہے تھے۔ تو جب یہ آیات اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر اعلان کر دو کہ شراب کی مکمل طور پر ممانعت کر دی گئی ہے، شراب نوشی کی۔ تو انہوں نے گلی کے اندر اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے منع فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں جام تھے اور شراب نوشی وہ کر رہے تھے، پھر وہ جام منہ کی طرف نہیں گئے بلکہ ان کو پھینک دیا گیا، اور جو مٹکوں کے اندر رکھی ہوئی تھی شراب، ان مٹکوں کو بھی توڑ دیا گیا اور اس کو بہا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر، نالیوں کے اندر وہ شراب بہہ رہی تھی، یعنی جیسے ہی انہوں نے سنا فوراً اس کو انہوں نے برتنوں کو بھی، ان کو مٹکوں کو بھی توڑ دیا اور شراب کو بہا دیا۔ تو بہرحال یہ مختلف مرحلے تھے، تو تدریجاً آہستہ آہستہ 3 مرحلوں میں، 3 سٹیپ کے اندر اس کو، شراب کو منع کیا گیا اور حرام قرار دیا گیا۔ تو اب اس کے بعد یعنی آخری امر یہ ہوا کہ مکمل طور پر شراب حرام اور ممنوع ہے، اور شراب کا ایک ایک قطرہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح پیشاب کا قطرہ، یعنی اگر شراب کا ایک قطرہ پانی کے اندر گر جائے تو یوں ہی ہے جیسے کہ پیشاب کا قطرہ پانی میں گر گیا ہے، یا شراب کا قطرہ پینے والا یوں ہی ہے جیسے کہ وہ پیشاب کا قطرہ وہ ہے پی رہا۔ تو اسلام نے مکمل طور پر اس کی ممانعت فرمائی، اور شراب نوشی کرنے والے کی حد جو ہے شریعت میں مقرر کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کو جوتوں کے ساتھ اور چھڑیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا۔ بعد میں صحابہ اکرام نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت فاروق اعظم نے، کہ اس کی کوئی یعنی ایسی حد ہونی چاہیے جو سب کو معلوم ہو اور وہ لگائی جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کی حد 80 درے، 80 کوڑے ہونے چاہیے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو پھر وہ اول فول بکتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کسی پہ الزام، کسی پہ تہمت۔ تو شریعت میں کسی پاک دامن پہ تہمت لگانے کی حد 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ تو اس لیے پھر اس صحابہ کرام کے اجماع سے اس کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے، 80 درے مقرر کر دی گئی۔ تو یہ دوسرا سٹیپ تھا، یعنی
کہ نماز کے وقت میں شراب نوشی سے منع کیا گیا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ تم جب نشہ کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جان جاؤ کہ جو تم کہتے ہو۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ نشہ ہے تو جب نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ نماز کے وقت میں نشہ سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے بھئی شراب تو پی لیتے ہیں، نماز کے پاس نہیں جائیں گے، نماز چھوڑ دیں گے یا بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں، بلکہ نماز کی وقت شراب نوشی سے منع کیا گیا تھا، اور پھر آخری سٹیپ جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو منع کر دیا گیا۔ آگے فرمایا ولا جنوبن، اور جنابت کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جنابت کی حالت جب انسان کو غسل کی ضرورت ہو، الا عابری سبیل، مگر رستہ گزرنے والے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، یعنی اس کا جنوبن کا تو تعلق حتیٰ تغتسلوا سے ہے کہ اگر تمہیں غسل کی ضرورت ہو تو پھر بھی جس طرح نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا، اسی طرح حالت جنابت میں بھی نماز منع، یہاں تک کہ غسل کر لو، یعنی جسم کو پاک کر لو پھر نماز پڑھو۔ الا عابری سبیل، مگر رستہ گزرنے والے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ شروع میں جب مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو مسجد نبوی شریف کے ارد گرد صحابہ اکرام کے مکانات تھے، اور صحابہ اکرام کے مکانات کے دروازے جو ہیں وہ مسجد کی طرف کھلتے تھے، تو دروازے سے نکل کے مسجد سے گزر کے وہ آگے اپنے کام کاج کے لیے جدھر جانا ہوتا جاتے۔ تو اب ان کے لیے مجبوری یہ تھی کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو تو پھر کیسے گزرے، تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ تم مسجد میں آ نہیں سکتے، لیکن اگر رستہ گزرنے کی مجبوری ہے تو اس صورت میں پھر وہ حالت جنابت میں مسجد یعنی رستے کے طور پر وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی کہ مسجد کی طرف جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں تو کسی بھی وقت گھر میں آنا جانا تو نمازیوں کے لیے پریشانی ہوتی تھی، اور مسجد کا بھی تقدس جو ہے وہ یعنی نہیں رہتا، تو اس لیے پھر ممانعت فرما دی کہ مسجد کی طرف جتنے دروازے ہیں وہ سب کے سب بند کر دیے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر بھی مسجد کے ساتھ تھا اور اس کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ جتنی کھڑکیاں ہیں جتنے دروازے ہیں یعنی مسجد کی طرف رستہ جو بناتے ہیں تمام گھروں کے وہ بند کر دیے جائیں، الا خوخۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کے گھر کا دروازہ، یعنی اس کو مسجد کی طرف کھلا رکھا گیا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کاشانہ مبارک، حضور کا حجرہ مبارک کا دروازہ، اسی رستے حضور نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، تو باقی تمام صحابہ کرام ان کا یعنی وہ دروازے بند کر دیے گئے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمایا کہ یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں یہ امور خلافت چلانے تھے، انہوں نے خلیفہ بننا تھا اور اس کے لیے ان کو گھر سے مسجد کی طرف آنا پڑتا تھا، تو گویا اس میں بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ آئندہ ان کو ضرورت پڑے گی، تو اس لیے فرمایا کہ ابو بکر کا دروازہ چھوڑ کے باقی سب دروازے جتنے مسجد کی طرف ہیں ان کو بند کر دیا گیا، تو باقی سب بند کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ وہ باقی رکھا گیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہ مکان مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا، تو وہاں دروازہ لگایا گیا، تو اس کا نام ہی باب صدیق۔ اب یہ باب السلام جس طرف سے یعنی سلام حاضر یعنی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، ادھر سے داخل ہوتے ہیں اور گزر کے آگے معاجہ شریف کے سامنے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الصدیق۔
آج بھی اس کے اندر کی جانب ایک بورڈ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان وہ اصل میں تو اس کے آگے تھا، اب چونکہ وہ مسجد کے اندر آ گیا، مسجد کی توسیع پیچھے تک گئی ہے، تو لیکن اس کے سامنے جو دروازہ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا۔ تو بہرحال چونکہ اس وقت صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، تو اس لیے ان کو اس حد تک اجازت دی گئی کہ اگر ایسی حالت ہو کہ غسل کی ضرورت ہو تو مسجد میں داخلہ تو ممنوع ہے، لیکن اگر رستہ گزرنا پڑے تو وہ گزر سکتے ہیں۔ اس کے اور بھی مفہوم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، بہرحال یہی زیادہ بہتر۔ تو فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہتے ہو، ولا جنباً، اور نہ حالت جنابت میں، یعنی جب تمہیں غسل کی ضرورت ہو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ رستہ گزرنا ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا منع، یہاں تک کہ وہ حالت ختم ہو جائے۔ اور یہ پہلے جس طرح تفصیل سے بیان ہو گیا کہ یہ شراب نوشی کی مکمل ممانعت سے پہلا یعنی دوسرا سٹیپ تھا، اور حالت جنابت میں نماز منع یہاں تک کہ غسل کر لیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو اور پانی تمہیں نقصان دے، ایسی بیماری جس میں پانی استعمال کرنا انسان کو نقصان دے، بیماری بڑھ جائے یا اس کے دیر سے درست ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں پھر آگے اس کا حکم تیمم کا بیان ہو رہا ہے کہ پھر انسان تیمم کر سکتا ہے، یعنی پانی ہے استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن بیماری بڑھے گی یا دیر سے درست ہونے کا خطرہ ہو تو اس وقت پانی استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کرے۔ او علی سفر، یا تم سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے۔ اب یہ سفر کی چونکہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا کہ شہر سے باہر انسان سفر میں ہوتا تھا تو وہاں کوئی ایسی صورت ہو سکتی تھی کہ پانی، شہر میں یہ صورت کم ہوتی، اس لیے فرمایا، ورنہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کو پانی نہ ملے یا پانی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، ایک تو بیماری کی حالت بیان ہوئی، دوسری ہے کہ پانی کسی اور کی ملکیت ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہا، تو بہرحال کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ پانی نہ ملے یا پانی ہے لیکن وہ آدمی استعمال نہیں کر سکتا۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے آئے، یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ کرنے کے بعد، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پس تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی اس سے تیمم کرو، یعنی کوئی بھی ایسی صورت جس میں پانی آدمی کو مل نہیں رہا ہے یا پانی ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں پھر یعنی وضو اور غسل کی بجائے تیمم کیا جائے گا۔ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی اس سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس تم اس سے مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو آیت کا یہ دوسرا حصہ جو ہے اس میں تیمم بیان ہوا، تیمم کا بیان ہوا کہ آدمی جب وہ پانی استعمال، اس کو پانی نہیں مل رہا یا پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اس صورت میں پھر وہ تیمم کرے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السعید الطیب طہور المسلم،
پاک مٹی وہ مومن کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ، اگرچہ وہ 10 سال تک بھی پانی نہ پائے، یعنی پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو جب تک پانی نہ ملے اس وقت تک وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور مرض یہ فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، تو ایسا مرض کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا خدشہ ہو، اور یہ اب ہر آدمی اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تجربہ کار یا حکیم ڈاکٹر تجربہ کار اس کا کہنا وہ ضروری ہے کہ وہ کہے کہ اس وجہ سے تم پانی استعمال کرو گے تو تمہاری مرض بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگی۔ تو بہرحال اگر واقعتاً ایسے ہو تو اس صورت میں پانی جو ہے استعمال ہونے کے باوجود وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور وہ پھر تیمم کرے گا اس کے بدلے میں۔ اگر کہیں انسان کو پانی نہیں مل رہا ہے اور اس کو امید ہے کہ پانی اس کو کچھ دیر کے بعد مل جائے گا، تو اس صورت میں پھر اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ جب پانی مل جائے اس کے بعد اگر ٹائم ہے، یعنی مثلا ظہر کا وقت مختلف اوقات میں زیادہ ہوتا ہے، یہاں مثلا اب گرمیوں کے موسم میں کوئی تقریباً 4-5 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم ہوتا ہے ظہر کا، تو ظہر کا وقت ہو گیا، ایک آدمی کے پاس پانی نہیں ہے لیکن اس کو امید ہے کہ پانی کچھ دیر کے بعد مل جائے گا، اور پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ بہرحال تیمم کر کے نماز پڑھے گا، نماز کو قضا نہیں کر سکتا۔ تو تیمم، یہ تیمم لفظ یعنی اس کا معنی یا قصد کرنا، تو اس سے یہ یعنی مسئلہ کہ اب تیمم کے اندر نیت شرط ہے۔ کیا مطلب کہ وضو اور غسل میں اگر انسان کی نیت نہیں بھی ہے اور اس نے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ دھو لیے ہیں تو اس کا وضو ہو جائے گا، یعنی مکمل وضو کیا لیکن وضو کرنے کی نیت نہیں تھی، پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ غسل اس نے مکمل کیا لیکن نیت نہیں تھی تو پھر بھی غسل جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ سارے عمل اس نے کیے وضو کے غسل کے، یعنی تمام، جس طرح وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، تو سارا کام اس نے کیا لیکن نیت نہیں تھی، تو نیت نہ بھی تھی، جب وضو مکمل ہو گیا تو وضو بہرحال درست ہے۔ اسی طرح غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچانا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے جسم پہ اچھی طرح پانی بہانا، تو اگر یہ کسی نے کر لیا تو اس کا غسل درست ہوگا چاہے اس کی نیت نہیں بھی تھی۔ لیکن تیمم کے اندر چونکہ تیمم کا لفظی معنی ہی نیت ہے، تو اس لیے وہاں نیت بہرحال موجود ہوگی تب ہوگا، ورنہ اگر کسی نے، اب تیمم ایسے ہوتا ہے کہ زمین پہ ہاتھ مار کے، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے، مٹی وغیرہ ضروری نہیں کہ لگی جائے، ہاتھوں کو جھاڑ کے آدمی چہرے پہ پھیر لے، جہاں تک یعنی دھویا جاتا ہے چہرہ وہاں تک مسح کر لے، ہاتھ پھیر لے، پھر دوبارہ زمین پہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت جہاں تک دھوئے جاتے ہیں یعنی دونوں ہاتھ پھیر لیے جائیں، تو یہ تیمم ہوتا ہے۔ تو اب تیمم کے لیے نیت کا اس وقت ہونا ضروری ہے کہ وہ طہارت کی نیت کر رہا ہو، تو حدیث پاک میں آتا ہے التیمم ضربتان، تیمم کے لیے 2 دفعہ ہاتھ مارنا
یہ ضروری ہے۔ ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین، تیمم کے لیے 2 دفعہ ہاتھ زمین پہ مارنا، 1 دفعہ چہرے کے لیے 1 دفعہ زمین پہ ہاتھ مار کے اس کو چہرے پہ پھیر لیا، اور دوسری دفعہ اس کو یعنی دونوں سمیت جو ہے وہ مسح کر لیا، تو یہ تیمم ہے۔ اب تیمم کوئی بھی زمین کی جنس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سعیداً طیباً، پاک مٹی، تو پاک زمین سے ہو سکتا ہے چہرے پہ ہاتھ مار لے، دوسری دفعہ دونوں ہاتھوں کونیوں سمیت اس کا مسح کر لے، تیمم ہو جائے گا۔ اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی چیز جو آگ میں نہ گلے اور نہ راکھ بنے، اب مٹی جو ہے وہ آگ میں نہ وہ گلتی ہے نہ راکھ بنتی ہے، ریت جو ہے اس پہ بھی آگ، اسی طرح پتھر ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے تیمم درست ہیں۔ اور وضو اور غسل کے لیے ایک ہی جیسا تیمم ہوگا، وضو کی ضرورت ہے تب بھی تیمم ایسے ہی کیا جائے گا، اور اگر غسل کی ضرورت ہے اور پانی میسر نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو پھر بھی یہی تیمم کافی ہوگا، جو ایک ہی طریقہ ہے تیمم کا، اور یہی وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ وضو کو کہا جاتا ہے حدث اصغر، یعنی اگر وضو کی ضرورت ہے، آدمی بے وضو ہے، تو اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے عربی میں اور فقہ کی اصطلاح میں، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ تو حدث اصغر یعنی وضو اور حدث اکبر یعنی غسل کی ضرورت ہو تو پانی نہ میسر ہو یا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کی ایک ہی صورت ہے، اسی طرح تیمم کیا جائے گا۔ اب اس میں کچھ صحابہ کرام کے اندر اختلاف تھا، مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف وضو کے لیے تیمم کی اجازت دیتے تھے، غسل کے لیے تیمم کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ وضو کے لیے تو تیمم کر سکتے ہیں، غسل کے لیے تیمم نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نقطہ نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ ان رجلا اتی عمر، ایک آدمی حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، انہوں نے کہا کہ مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور پانی ہے نہیں ہے۔ فقال عمر لا تصلی، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ پھر تم نماز نہیں پڑھو، جب تک تمہیں پانی نہ ملے، پانی ملے گا غسل کرو گے تو پھر تم جو ہے وہ نماز پڑھو گے۔ فقال عمار، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اما تذکر یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کو وہ یاد نہیں ہے، اذ انا و انت فی سریۃ فاجنبنا فلم نجد ماء، کہ ایک جنگ کے اندر حضرت عمار بن یاسر نے حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، کسی جگہ ہم گئے جنگ کے لیے حضور کے زمانے میں، تو وہاں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت فاروق اعظم دونوں کو غسل کی ضرورت ہوئی۔ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، حضرت عمار بن یاسر نے کہا حضرت فاروق اعظم سے کہ آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَّأْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، میں نے نماز پڑھی۔ اب انہوں نے یہ یعنی اپنے طور پر یہ قیاس کیا تھا کہ وضو کی ضرورت ہو تو آدمی چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور دونوں ہاتھوں پہ مسح کرتا ہے، تو جب غسل کی ضرورت ہو تو پھر سارے جسم پہ، تو وہ
مٹی یا ریت جو کچھ تھا اس میں لوٹ پوٹ پورے جسم کو انہوں نے مٹی کے ساتھ ملا، تو یہ سمجھا کہ اب یہ تیمم کافی ہوگا، اب میں طہارت حاصل ہو گئی۔ فلما اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت ذلک لہ، حضرت عمار بن یاسر نے کہا جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا۔ فقال انما یکفیک، تجھے اتنا ہی کافی تھا، یعنی جو تیمم کا طریقہ وضو کے لیے۔ وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الارض، حضور نے ہاتھ زمین پہ مارے، ونفخ فیہما، پھر ان کو جھاڑا، ان پہ پھونک لگائی، ومسح بہما وجہہ وکفیہ، یعنی دو دفعہ، ایک دفعہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور دوسری دفعہ کونیوں۔ تو یعنی یہ فرمایا کہ تیمم وہی کافی ہے جو وضو کے لیے کی جائے، تو غسل کے لیے بھی وہی۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ یاد نہیں تھا۔ بعض روایات میں کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا کہ دیکھو تم سوچو کیا کہہ رہے ہو، لیکن بہرحال حضرت عمار بن یاسر کو وہ واقعہ پوری طرح اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے وہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے نماز پڑھی تھی اور حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہی کافی ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کو وہ واقعہ یاد نہیں تھا۔ تو ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ غسل کے لیے تیمم کافی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی نقطہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، یعنی 3 صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات تھی۔ ایک حدیث پاک میں کہ حضرت شقیق یہ تابعی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں قال کنت قائدا مع عبد اللہ و ابی موسیٰ، میں عبداللہ، یہاں سے مراد عبداللہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے پاس موجود تھا۔ فقال ابو موسیٰ لعبداللہ، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ نقطہ نظر تھا کہ غسل کے لیے تیمم نہیں کر سکتے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا لو ان رجلا لم یجد الماء لم یصلی، کہ کیا اگر کسی کو پانی نہ ملے، اس کو غسل کی ضرورت ہو تو وہ نماز نہ پڑھے؟ فقال عبداللہ لا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ فقال ابو موسیٰ اما تذکر اذ قال عمار لعمر، وہی واقعہ جو حضرت عمار بن یاسر کا، یعنی حضرت فاروق اعظم کے پاس جو بات چیت ہوئی تھی، تو اس وقت یہ موجود ہوں گے دونوں حضرات صحابہ کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں ہے اذ بعثنی رسول اللہ وإیاک فی ابل فاصابتنی جنابۃ، کہ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں بھیجا تھا اور ہمیں غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو فتمرغت فی التراب، حضرت عمار بن یاسر وہ تو پانی یعنی مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آ کے وہ واقعہ بیان کیا فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انما یکفیک ان تقول ھذا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ تم اس طرح تیمم کر لیتے کہ ایک دفعہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتے، دوسری دفعہ دونوں ہاتھوں پہ پھیر لیتے۔ وضرب بکفہ الی الارض ثم مسح کفہ جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمار بن یاسر کی اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا تھا، یعنی حضرت فاروق اعظم چونکہ اس واقعہ کو بھول چکے تھے تو حضرت عمار بن یاسر کی بات کو انہوں نے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف یہ 3 صحابہ کرام کا اس میں اختلاف تھا، لیکن پھر اس کے بعد پوری امت کا اس پہ اجماع ہو گیا، یعنی وہ 3 صحابہ کرام وہ خود مجتہد تھے، ان کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن پوری امت نے بعد میں صحابہ کرام کے اس نقطہ نظر کو کسی نے اختیار نہیں کیا، بلکہ ساری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکے تو پھر وہ تیمم کرے گا، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی، دونوں صورتوں میں وہ تیمم کرے گا، اور تیمم کر کے، اور تیمم ایک ہی طریقہ وہی ہوگا کہ ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مار کے
چہرے پہ ہاتھ پھیرے، دوسری دفعہ ہاتھ پہ دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت پھیر لے، وضو کی ضرورت ہو تب بھی، غسل کی ضرورت ہو تب بھی اسی طرح تیمم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ پھر نماز پڑھی جائے گی۔ اور اس سے متعلق پھر کچھ مسائل کہ جب آدمی نے تیمم کیا اس کو پانی نہیں ملا ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لیا، تو تیمم کے ساتھ پھر وہ جب تک اس کو پانی نہیں ملتا ہے یا پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ تیمم اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور ایک نماز نہیں، جتنی نمازیں، جس طرح وضو کر کے آدمی ایک جتنی چاہے جب تک وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے نمازیں پڑھ سکتا ہے، اسی طرح تیمم کے ساتھ بھی وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور تیمم والا وہ امام بھی بن سکتا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے وضو کیا ہوا ہے، ایک آدمی اس کو پانی نہیں ملا یا پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس نے تیمم کیا ہے، تو اب وہ تیمم والا وضو کرنے والوں کا امام بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تیمم طہارت کا مکمل خلیفہ ہے، کہ جہاں جہاں وضو یا غسل کیا جاتا ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ وہ تمام عبادات کی جائیں گی جو یعنی وضو اور غسل کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ اور ایک چیز فرق ہے، اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ وضو اور غسل رافع حدث ہے، حدث کو ختم کر دیتے ہیں۔ آدمی بے وضو ہے، اس نے وضو کر لیا، حدث ختم ہو گیا، وہ جو ہے یعنی ناپاکی ختم ہوگی۔ غسل کی ضرورت ہے، اس نے غسل کر لیا ہے شریعت کے مطابق، اب وہ حدث رفع ہو گیا، ختم ہو گیا، یعنی وہ ناپاکی دور ہوگی۔ تیمم اس کو ساتر حدث کہا جاتا ہے، رافع حدث نہیں، یعنی اس سے وہ حدث ختم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، یہ ڈھانپ لیتا ہے اس کو۔ اب وہ حدث اسی طرح ہے لیکن اس نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اب جب تک وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی اس کو نہیں ملتا اس وقت تک اس کی وہ طہارت موجود ہے، لیکن جیسے ہی پانی ملا اب وہ یعنی جو اس نے ستر پردہ اوپر ڈالا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے فارسی میں کہا جاتا ہے آب آمد تیمم برخاست، کہ جب پانی مل جائے تو پھر تیمم چلا جاتا ہے۔ تو اب جیسے ہی پانی ملے گا یا پانی استعمال کرنے پہ قادر ہو جائے گا، وہ پہلے استعمال نہیں کر سکتا تھا، تو اس وقت وہ تیمم ختم ہو جائے گا، اس وقت پھر اس کے لیے وضو، اگر وضو کے لیے تیمم کیا تھا تو وضو کرنا ضروری ہوگا، اگر غسل کے لیے تیمم کیا تھا تو غسل کے لیے تیمم کرے گا۔ تو جب تک پانی نہیں ملتا یا استعمال نہیں کر سکتا اس وقت تک تیمم وہ مکمل وضو کا خلیفہ ہے، کہ ایک دفعہ تیمم کیا ہے تو جب تک کوئی طہارت کو، وضو کو ختم کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی اس وقت تک وہ اس کو یعنی حدث کو چھپا کے رکھے گا، اس وقت تک وہ اسے ساری عبادت قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، ایک دفعہ تیمم کیا کئی نمازیں اس سے پڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، کسی میں 3 کا ذکر ہے، بعض جگہ فضلت علی الانبیاء ب6، مجھے 6 چیزیں ایسی دی گئیں جو پہلے انبیاء کرام کو نہیں دی گئی تھیں، اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ زمین کو مسجد اور پاک بنانے والی کر دی گئی، کہ جہاں بھی پاک صاف جگہ ہے وہاں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر پانی نہیں ملتا ہے، وضو غسل کی ضرورت ہے، تو زمین سے ہی یعنی زمین کی جن سے مٹی ہو، ریت ہو، پتھر ہو، اس پہ ہاتھ مار کے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے،
یہاں ایک اور چیز جو پہلے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں اس بارے میں اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کو علمی حد تک رکھا گیا۔ یہ اختلاف لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بنا۔ صحابہ کرام کے اندر بہت سے مسائل کے اندر اختلاف ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک ایک ہے، احادیث وہی ہیں، لیکن آگے اس سے اپنے اپنے سمجھنے کا انداز ہے۔ انہی آیات سے، انہی احادیث سے ایک نے کچھ معنی سمجھا، دوسرے نے کچھ معنی سمجھا، لیکن وہ اختلافات علمی حد تک رہے، وہ ذاتی عداوت اور دشمنی کا سبب نہیں بنے اور لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بنے۔ آج یہی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی سے علمی اختلاف ہوتا ہے تو وہ علمی اختلاف ذاتی اختلاف کی صورت بدل جاتا ہے، اس سے لڑائیاں جھگڑے فسادات ہوتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ علمی اختلاف علمی حد تک ہی رہنا چاہیے اور اس کو اہل علم کو یعنی دلائل کے ذریعے سے ہی حل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام، یہ 3 صحابہ کرام اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ 2 صحابہ کرام، یا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، حضرت فاروق اعظم، حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ جس کو غسل کی ضرورت ہو اس کے لیے اجازت نہیں دیتے تھے تیمم کی، لیکن بعد میں ساری امت میں اسی پہ اتفاق کیا کہ جو جمہور صحابہ کرام کا نقطہ نظر تھا اور جو قرآن و حدیث سے یعنی زیادہ بہتر طریقے سے جو سمجھا جاتا ہے کہ چاہے وضو کی ضرورت ہو چاہے غسل کی ضرورت ہو، بہرحال تیمم کافی ہے اور ایک ہی تیمم، وہی طریقہ، اسی طریقے سے تیمم کیا جائے گا۔ تو آپس میں اختلاف مسائل پہ ہوا، لیکن وہ ذاتی اختلاف تک نہیں گیا، ذاتی عداوت اور دشمنی کا سبب نہیں بنا اور لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بنا۔ تو یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین کو مسجد اور طہور۔ اب پہلی امتیں جو تھیں وہ صرف اپنے خاص عبادت خانوں کے اندر ہی عبادت کر سکتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، صرف مسجد میں نماز پڑھنے کا اپنا ایک ثواب ہے، گھر میں اور بازار میں کسی بھی جگہ پڑھنے سے مسجد میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، پھر باجماعت کا اور الگ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن بہرحال کہیں بھی گھر میں، دکان پہ، کسی بھی پاک صاف جگہ پہ آدمی نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح طہارت کے لیے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکے تو زمین پہ ہاتھ مار کے زمین کی جن سے وہ تیمم کر لے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ اب یہ آیت جو ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جس میں یہ فرمایا کہ نشے کی حالت میں شراب کے یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ، اس سٹیپ تھا۔ پہلا سٹیپ وہ تھا کہ پوچھا گیا شراب اور جوئے کے متعلق، تو فرمایا کہ اس میں گناہ ہے اور نفع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ یا جو ہے نقصان وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ وہ پہلا سٹیپ تھا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوا کہ جو اس آیت میں بیان ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے وقت میں شراب نوشی کی ممانعت کر دی گئی، اور پھر آخر میں شراب نوشی کی مکمل ممانعت کر دی گئی، جو آگے یعنی تفصیل سے بیان ہو چکا۔ دوسرا حصہ اس کا جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فی بعض اسفارہ، کسی سفر میں ہم حضور کے ساتھ نکلے، حتی اذا کننا بالبیضاء او بذات الجحش، کہ بیضاء یا ذات الجحش یہ 2 جگہیں ہیں، ان میں سے کسی جگہ ہم نے قیام کیا، انقطع عقد لی، فرماتی ہیں حضرت ام المومنین کہ میرا ایک ہار گم ہو گیا وہاں پہ، فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے حضور وہاں ٹھہر گئے، بھئی اس ہار کو ڈھونڈو وہ کدھر گیا، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، قافلہ سارا ظاہر بات ہے رک گیا، حضور رکے تو سارا قافلہ رک گیا، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وہ ایسی جگہ ٹھہرے تھے وہاں کوئی پانی کا چشمہ وغیرہ نہیں تھا، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، اور ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا،
الناس الی ابی بکر، اب صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، فقالوا الا تری الی ما صنعت عائشہ، حضرت صدیق اکبر سے آ کے شکایت کی کہ دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کیا، اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، انہوں نے روک لیا حضور کو بھی اور حضور کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی، ولیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، نہ تو یہاں پانی ہے نہ ہمارے پاس پانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس شکایت کی، ان کی بیٹی تھیں حضرت ام المومنین، تو فرماتی ہیں فجاء ابو بکر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع راسہ علی فخذ، حضور میرے زانو پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، قد نام۔ حضرت صدیق، اب اور کسی کو جرأت نہیں تھی کہ ام المومنین سے کچھ بات کرے، تو حضرت صدیق اکبر سے جا کے شکایت کی کہ چونکہ وہ باپ تھے ان کے تو وہ بات کر سکتے تھے، یعنی باپ ہونے کی حیثیت سے، تو انہوں نے آ کے فرمایا حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک لیا ہے، ولیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، کہ یہاں پانی بھی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں فآتبنی ابو بکر، حضرت صدیق اکبر نے مجھے سخت سست کہا، یعنی ڈانٹا جھڑکا، باپ ہونے کی حیثیت سے وہ کر سکتے تھے، وقال ما شاء اللہ ان یقول، بلکہ ہاتھ کے ساتھ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ تو حضرت صدیق اکبر یعنی اتنے ناراض اور غصے میں تھے کہ حضرت ام المومنین کو ہاتھ کے ساتھ بھی انہوں نے مارا۔ تو فرماتی ہیں ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذ، حضور چونکہ میرے زانو پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو میں ہل بھی نہیں سکتی تھی کہ حضور کے آرام میں فرق پڑے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے زبانی بھی سخت سست کہا اور ہاتھ سے بھی مارا۔ اب کیا ہوا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ماء، صبح ہو گئی، حضور بیدار ہوئے، اب لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے۔ فانزل اللہ آیت التیمم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ فتیمموا، لوگوں نے تیمم کیا۔ اب جن لوگوں کو، یعنی ظاہر بات ہے تکلیف سب کو تھی کہ پانی وہاں ہے نہیں ہے اور پانی ان کے پاس ہے بھی نہیں ہے، تو وضو کی ضرورت ہے، کسی کو غسل کی ضرورت ہوگی، تو پانی نہیں ہے تو سب کو پریشانی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی، بھائی ٹھیک ہے پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکو تو تیمم کر لو۔ تو اب صحابہ اکرام سارے خوش ہو گئے کہ ایک وقتی پریشانی تو ہوئی لیکن ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ایک آسانی پیدا ہو گئی کہ جب بھی کسی کو کہیں پہ پانی نہیں ملے گا یا وہ پانی استعمال نہیں کر سکے گا تو تیمم کر لے گا۔ فقال اسید بن الحزیر، حضرت اسید بن حزیر، ممکن ہے انہوں نے ہی حضرت صدیق اکبر کو جا کے کہا ہو کہ یہ ہوا ہے اور اس طرح انہوں نے روک لیا ہے اور پانی نہیں ہے، تو وہی انہوں نے کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے بہت سی برکتیں پہلے بھی ملی ہیں اور یہ امت کو ایک برکت مل گئی ہے کہ قیامت تک کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ تو اب کیا ہوا، قالت فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، جس اونٹ پہ ام المومنین وہ سوار ہوتی تھیں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو فرماتی ہیں اس کو اٹھایا، فوجدنا العقد تحتہ، تو دیکھا ہار اس کے نیچے پڑا ہوا، یعنی جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہر قافلے کو روکا گیا، جب اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے نکل آیا۔ تو یہ یعنی حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ واقعہ ہونا تھا اور تیمم کی آیت نازل ہونی تھی اور قیامت تک کے لیے آسانی پیدا ہونی تھی۔ لیکن اب دیکھیں اپنا اپنا سوچ کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا
تو حضور کہتے بھئی جاؤ اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا ہے، پھر رکنے کی کیا ضرورت تھی اور ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرماتے جاؤ بھئی اس کے وہ ہار تو وہاں پڑا ہوا ہے، جاؤ اٹھا لو۔ تو یہ اپنا اپنا انداز ہے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات آئی، حالانکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توجہ اس طرف سے ہٹا دی۔ تو ویسے دیکھیں حدیث پاک کو غور کریں کہ جب اتنی پریشانی ہے صحابہ کرام کو، حضرت صدیق اکبر آتے ہیں حضور آرام فرما ہیں اور ام المومنین کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اتنی پریشانی میں اس طرح نیند آتی ہے، تو گویا حضور نگاہ نبوت سے وہ بھی چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی توجہ کو ہٹا دیا تاکہ اس واقعہ کے ذریعہ سے قیامت تک کے لیے آسانی ہو جائے کہ جب بھی کوئی آدمی پانی نہ پائے یا پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو وہ تیمم کر لے۔ تو یہ یعنی اپنی سوچ کا ایک انداز۔ اس طرح دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ میرے حوض کوثر پہ آئیں گے، میں دور سے ان کو دیکھوں گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ میرے ہیں، میرے جماعت کے، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے عرض کریں گے حضور آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یہ تو مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا کہ یہ دور ہو جائیں، ان کو میرے حوض کوثر سے پانی پینا میسر نہیں ہوگا۔ اب اس میں بھی بعض لوگوں کی سوچ میں ہی گئی کہ دیکھو اگر حضور کو علم ہوتا تو پہلے حضور کیوں کہتے بھئی آ جاؤ کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ بعض میں جب فرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، تو پھر حضور فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے دور ہو جاؤ، ان کو نہیں ملے گا۔ تو اگر علم غیب ہوتا تو پہلے ہی حضور کیوں ان کو کہتے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی اپنے سوچ کا ایک انداز۔ اس میں بھی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ وہ لوگ دین سے مرتد ہو گئے تھے تو ان کی زیادہ یعنی شرمندگی کے لیے اور زیادہ ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے کہ پہلے ان کو بلایا جائے گا پھر ان کو دھتکارا جائے گا۔ تو ورنہ یہ واقعہ کب ہوگا؟ ابھی ہوا نہیں ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جب حضور حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے تو وہاں یہ واقعہ ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، حضور کہیں گے کہ آ جاؤ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے کہ یہ تو مرتد ہو گئے تھے، تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ دور ہو جائیں۔ قیامت کے دن ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے اپنی محفل کے اندر بیان فرما دیا۔ تو یہ علم کی دلیل ہے، نہ کہ عدم علم کی دلیل ہے۔ حضور نے تو بیان فرما دیا کہ ایسے ہوگا قیامت کے دن، لیکن حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ہی بیان فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی توجہ کو ہٹا دے گا۔ تو توجہ کا کسی طرف نہ ہونا یہ اس کا نہیں ہے کہ علم، اور باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرما دیا، حضور کا سارا علم عطا ہی ہے، جس چیز کا علم عطا فرما دیا اس کو حضور کا علم ہے، ذاتی تو ہے نہیں، ذاتی علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حضور کے پاس تو جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن کتنا ہے ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم ناقص ہیں۔ وہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا، حضور لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم حضور کے علم کو یا اختیار کو ناپنے بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا